شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ۔ پہلے دن دولت ہی دولت ہوگی، دوسرے دن بیماری سے شفا ہوگی، تیسرے دن کاروبار میں برکت ہوگی۔ محترم ناظرین، آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کے 3 سب سے بڑے فائدے، چھوٹی چھوٹی برکات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر اس گھر میں دولت ہی دولت آتی ہے، گویا کہ وہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے شفا مل جاتی ہے۔ اس گھر کے اندر جتنے لوگ بھی بیمار ہوں، اس عمل کی برکت سے سب کو اللہ صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو سب گھر والوں کا نصیب بدل جاتا ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار میں خوب برکت ہی برکت آتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل صرف 3 دن کا ہے تو 3 دن کے اندر اگر یہ 3 چیزیں ایک ہی عمل سے آپ کو مل رہی ہیں تو پھر اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ اس عمل کو زندگی میں صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، یہ 3 ہی چیزوں کا عمل ہے اور آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں۔ ایک خاص دعا جو آپ کو میں اس عمل کے اندر بتاؤں گا وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے کوئی دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ بندہ زبان سے جو الفاظ بھی بولتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے چیز کہ سورۃ الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاولد ہے۔ شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید نہر۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی سی طاری ہو گئی اور دفعتاً سر اٹھا کر مسکرائے۔ پھر یا تو خود آپ نے فرمایا یا لوگوں کے اس سوال پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس لیے مسکرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس وقت ایک سورت اتری۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پوری سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر کی تلاوت کی اور فرمایا جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں۔ بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ بھی میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکالی تھیں، اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اس میں 2 پرنالے آسمان سے گرتے ہوں گے۔ نسائی کی حدیث میں ہے یہ واقعہ مسجد میں گزرا۔ اسی سے اکثر قاریوں کا استدلال ہے کہ یہ سورت مدنی ہے، اور اکثر فقہا نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت میں اس کے ساتھ نازل ہوئی تھی، اور ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ مسند کی اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عنایت کی گئی ہے جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے، اس کے دونوں جانب موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک ہے اور اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر 2 اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ دعا جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی زیادہ تعداد میں صرف 3 بار پڑھنا ہوگا، اور 3 بار پڑھنے سے اگر مقدر سنور جائے، قسمت سنور جائے تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ 3 فائدے آپ کے تمام گھر والوں کو نصیب ہوں گے، صرف ایک بندے کو نہیں کہ جس نے عمل کیا اس کو فائدہ ہو، نہیں،
یہ بڑا انوکھا عمل ہے، یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے، یہ زندگی کا ایک راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس راز کو سمجھیے گا ذرا۔ ناظرین، اب سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد ناظرین یہ بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں، یہ بڑا بہترین وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ سن کر اس پر عمل کر لیں، اور اسی ترتیب کے مطابق جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے، اسی ترتیب کے مطابق اگر آج یہ عمل آپ کر لیتے ہیں، یقین جانیے ساری زندگی آپ دعائیں دیں گے۔ اور مجھے جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہی عمل کر لیتا ہوں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، جو شخص بھی اپنی جیب کو، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ دولت مند ہونا چاہتا ہے، تو اس عمل کو آج لازمی کر لیں۔ کسی دن بھی کر سکتے ہیں، لازمی نہیں کہ آج کے دن کریں، پورے ہفتے میں جب مرضی 3 دن کر لیں، لیکن یہ 3 دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک پیر کا دن، دوسرے نمبر پر جمعرات، اور تیسرے نمبر پر جمعہ کا دن۔ یہ 3 دن بہت ہی قیمتی دن ہوتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اگر کوئی دن خاص کر کے اس دن کر لیتے ہیں تو یقین جانیں فوری طور پر آپ کو اس کی برکات دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، آپ نے جس دن بھی شروع کرنا ہے اس کے آگے مسلسل 3 دن کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیر کے دن شروع کرتے ہیں تو پیر، منگل اور بدھ کو یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ اگر جمعرات کو شروع کرتے ہیں تو جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے، جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں گی، اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ عمل ایک راز ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے عمل نہیں کیا ہوگا، یہ گارنٹی شدہ ہے، 100% یہ میں دعوے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہ عمل جس نے کیا ہوگا وہ بہت جلد مالا مال ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل کبھی ضائع جاتا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ بھی کرتا ہے فوری طور پر اس کو تاثیر ملتی ہے، فوری طور پر اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھا، اور یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے عمل کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اور ناظرین، دوسرے نمبر پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 1 گلاس پانی، یہ بیماریوں سے شفا کے لیے گھر کے اندر کوئی دائمی بیماری ہے، کوئی عارضی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، لا علاج بیماریاں، جتنا بھی ڈپریشن، جو کچھ بھی ہے، ناظرین یہ عمل کرنے سے ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کاروبار اگر نہیں چل رہا، رکاوٹیں ہیں، بار بار نقصان اٹھا رہے ہیں کاروبار کے اندر، یہ عمل کر کے دیکھیں، فوری کاروبار عروج پر جائے گا۔ دوستو، اب کرنا کیا ہے، آپ نے ذرا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ درود پاک پڑھا، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، باوضو بیٹھنا ہے۔ اس عمل کی ایک ایک بات کو سمجھ کر ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ دیکھیں، اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات اگر آپ سے مس ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، پھر اس طرح عمل نہیں کر پائیں گے۔ جب اس طرح عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ نتیجہ جانتے ہیں کہ اگر چابی ہو، اس کا دندہ ایک ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھولتی۔ اس طرح عمل کی ایک شرط بھی رہ گئی، عمل کا ایک حصہ بھی آپ سے چھوٹ گیا تو پھر کل کو یہ نہ کہنا کہ مجھے عمل کے اندر فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ عمل کرنے سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کو فائدہ نہ ہوگا، اس کو فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے۔ یہ عمل تو لوگ تلاش کرتے ہیں اور لوگ تو اس عمل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جو ایک بار کرتا ہے وہ بار بار اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے پھر یہ عمل کرنے کو مل جائے، مجھے پھر اجازت مل جائے، کیونکہ ناظرین یہ عمل ہے ہی ایسا
کہ جیب دولت سے کبھی خالی ہوتی نہیں، گھر سے کبھی مال و دولت ختم ہوتا ہی نہیں۔ تو ناظرین ضرور اس کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلے درود پاک جو تعداد بتائی اس کے مطابق پڑھا۔ اب آپ نے اس کے بعد یا وہاب، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے یا وہاب، یا وہاب بہت دینے والا، بہت دینے والا، جس کا مطلب ہے بغیر معاوضہ کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس سے وہ جو چاہے عطا فرما دے، بغیر وجہ کے دوسروں پر مال و دولت کو نچھاور کر دینا۔ اس طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ناظرین ضرور اس کی بارگاہ سے آج خزانہ حاصل کر لیں۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے آج پکارے گا، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو ہے مانگنا، لیکن آج 3 چیزیں آپ نے مانگی ہیں جن کا میں نے تذکرہ شروع میں کر دیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مانگ لیں، اس ایک عمل سے آپ کو مل جائیں گی۔ یہ تو بڑے فائدے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے بھی اگر بتانے شروع کر دوں تو آپ حیران ہوں گے۔ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو شخص اس اسم پاک کو پڑھتا ہے اللہ کا فضل، اس کی رحمت اسی پر برستی ہے۔ تو ناظرین اسی طرح آپ نے جب اس اسم پاک کو پڑھا اور اس کی ترتیب کے مطابق آپ اس کو لے کر چلے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے لیے اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا۔ جو چیز مانگیں گے وہ بھی مل جاتی ہے، جو نہیں مانگتے وہ بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے مقدر سنورتے ہیں، جس کے ذریعے تقدیریں بدلتی ہیں، جس کے ذریعے نسلوں تک کو رزق ملتا ہے۔ اس اسم پاک کا تعلق خاص رزق کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس اسم پاک کو صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 12 مرتبہ۔ اس کے بعد والا جو اسم پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسم پاک ہے یا رزاق، یا رزاق۔ اب دیکھیں اس کا مطلب کہ بہت زیادہ دینے والا، اس کا مطلب رزق عطا کرنے والا۔ اب بہت زیادہ رزق جو آپ نے حاصل کرنا ہے، روزی پہنچانے والا۔ تو لوگ اس اسم پاک کو اتنا پڑھتے ہیں کہ لوگ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اب تھوڑی سی تعداد، اس کی بھی تھوڑی سی تعداد میں، زیادہ نہیں تعداد میں پڑھنا، تھوڑی سی تعداد میں پڑھنا ہے، لیکن تھوڑی سی تعداد دیکھیں، یہ جب آپ ساری چیزوں کو ملا کر پڑھتے ہیں نا، ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ذرائع آمدن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ذریعہ آمدن بھی بن جاتا ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ بڑے کوئی رئیس ہیں، بڑے مالدار ہیں تب ہی یہ عمل کام کرتا ہے، نہیں۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے نا، کوئی غریب بھی پڑھتا ہے، کوئی تنگ دست پڑھتا ہے، کوئی بے حال پڑھتا ہے، کہ اللہ اس پر بھی کرم نوازی فرماتا ہے، اس کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کو کر کے دیکھیں، یقین جانیں اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ ہے، کاروباری رکاوٹیں ہیں، شادی کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، گھر کے اندر نافرمانیوں کے مسائل ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، گھر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، مقروض ہیں، قرض والے تنگ کرتے ہیں، یہ عمل کریں، فوراً قرضے کے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ غیبی مدد کا نظارہ کرنا ہے تو یہ عمل کریں جو آپ نے آج تک سنا ہوگا، غیبی مدد کیسے ملتی ہے، یہ عمل کر کے دیکھیں، غیبی مدد آپ کے پاس آئے گی۔ تو ناظرین اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل کا شکار ہے، ہر مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب 3 چیزیں تو میں نے آپ کو واضح کی ہیں، اب دولت ہی دولت حاصل کرنی ہے، کاروبار میں برکت حاصل کرنی ہے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنی ہے، تو اس عمل کو کریں۔ اب آپ نے 1 گلاس پانی بھی اپنے پاس موجود رکھنا ہے۔ جو آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کو پلانا ہے۔ اگر خود آپ کسی مرض کے اندر مبتلا ہیں، معدہ، سر کا درد، کان درد، ہاتھ درد، کوئی بھی مسئلہ، کسی بھی قسم کا پٹھوں کا درد، بعض لوگوں کو کتنی ہی قسم کے درد ہوتے ہیں، کتنی بھی بیماریاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی شفا مل جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے سورۃ الکوثر کو بھی پڑھنا ہے۔
اب سورۃ الکوثر کی بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا، یا رزاق، اسم پاک کے کمالات دیکھنا جب آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی برکت سے رزق کے سلسلے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی جگہ سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ رزق کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات کا یہ واحد عمل ہے جو انسان کو ایک ہی بار کرنے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے عزت کی راہیں کھلتی ہیں، تو جو لوگ بھی حصول رزق کے سلسلے میں نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کریں۔ اللہ کا فضل دیکھنا، ناظرین ساری زندگی دعا دیں گے۔ ایک بات واضح کرتا چلوں، ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کا ثواب میرے ملک کر دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے مقدر سنور جاتے ہیں۔ بے اولاد حضرات بھی عمل کر سکتے ہیں، پریشان حضرات بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، تنگ دستی والے لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، امیر لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، غریب بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ جو بندہ بھی عمل کرنا چاہتا ہے لیکن ناپاکی کی حالت میں خواتین اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ عمل کے لیے نہ دن کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے، کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، بس اتنی بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس وقت چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن 3 بڑے فائدے آپ کو اس عمل سے ملنے والے ہیں، یاد رہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا ہے، یا رزاق، تو یہ اسم پاک یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، اب اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر کمنٹ میں یہ پوچھنے لگ جاتے ہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے۔ آپ کو جیسے آسانی ہو آپ اسی طرح عمل پڑھ سکتے ہیں۔ جس شخص کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو عشاء کے بعد پڑھ سکتا ہے، فجر کے بعد پڑھ سکتا ہے، یعنی یا فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اب وقت میں نے بتا دیا ہے، دن کی قید نہیں ہے، آپ ہفتے کو پڑھیں، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعہ کو، جس دن بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ عمل کے دن کی کوئی قید نہیں، وقت کا آپ کو بتا دیا، اوقات 2 وقت بتائے ہیں، یا فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، اور کوشش کرنی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کریں، لوگوں کے ہجوم میں نہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کریں جہاں بچوں کا شور نہ ہو، کیونکہ صبح کے ٹائم بھی شور نہیں ہوتا اور عشاء کے ٹائم بھی شور نہیں ہوتا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں، تو آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہ اسم پاک آپ نے صرف 23 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر۔ آخر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی۔ اب سورۃ الکوثر کی تعداد بھی ذرا سمجھ لیں، اس کا میں طریقہ کار مکمل سمجھاتا ہوں۔ یہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے یا بسم اللہ کے بغیر پڑھنی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ یہ دعا سن لیں، کیونکہ یہ دعا بڑی اہم ہے، اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، زیادہ نہیں تعداد ہے، صرف 3 بار۔ لیکن سورۃ الکوثر کے بعد پہلے نمبر پر یا وہاب، پھر یا رزاق، تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر، چوتھے نمبر پر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ ناظرین اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اور تعداد بھی بتا دی ہے کہ کتنی بار پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے یعنی کہ آپ کو جو وظیفے کی ترتیب بتا رہا ہوں اسی ترتیب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا، کمی بیشی نہیں کرنی، پڑھنے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے گفتگو نہیں کرنی، عمل مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اٹھ کر کام کے لیے جانا چاہیں تو چلے جائیں، رات کو کر رہے ہیں تو اسی طرح باوضو سو جائیں، رات سوئیں صبح مقدر چمک جائے گا، صبح کریں تو سارا دن جدھر جائیں کامیابیوں سے اللہ نواز دیتا ہے۔ تو دوستو یہ بالکل مختصر سا آسان سا عمل ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دوستو یہ عمل کرنے کے بعد ہر شخص بغیر کہے بھی میرے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے،
کیونکہ بہت سارے لوگ اعمال کرتے ہیں، وظائف اعمال تو ناظرین لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن جب کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے، جب یہ عمل کرتا ہے تو سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ کامیابی اس عمل کے اندر اتنی ہے۔ تو آپ نے جب اس عمل کو مکمل کر لیا، وہ جو پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھا ہوا ہے اس پر دم کر دیا، اور وہ پانی کا گلاس آپ نے پی لینا ہے، اور 3 سانس میں پینا ہے، یعنی کہ پہلے پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، جب عمل کر لیا پھر اس کو دم کیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو 1 مرتبہ پیا، پھر دوسری مرتبہ پیا، پھر تیسری مرتبہ، وہ جتنا پانی ہے اس کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر گھر کے اندر زیادہ لوگ ہیں تو اس پانی کے اندر اور پانی شامل کر کے 2 گلاس کر لیں، 3 لوگ بیمار ہیں تو 3 گلاس بنا لیں، 4 ہیں تو 4 بنا لیں، اس ترتیب کے مطابق۔ اگر صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا کہ اس پانی کو آپ ہمسایوں کو دینے لگ جائیں، کسی اور کو دینے لگ جائیں، نہیں، آپ اپنے گھر تک اس پانی کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل دیکھنا کس قدر برستا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے ذرا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ اس کی تعداد ان کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ اس کا مختلف ہے۔ اصل چیز اس عمل کے اندر سورۃ الکوثر ہی ہے۔ سورۃ الکوثر جس کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، جس کو دیکھنا آفتاب و نور ہے، جو ایک وقت میں آدھی زمین کو چمکاتا ہے، پھر وہ ظاہر کو چمکاتا ہے، اپنے سامنے والے کو چمکاتا ہے، پھر بادل کی وجہ سے کبھی روشنی پھیکی بھی پڑ جاتی ہے، کبھی اسے گرن بھی لگ جاتا ہے، دن بھر میں 3 پلٹے بھی کھاتا ہے، صبح شام ہلکا، دوپہر کو تیز، لیکن قرآن پاک کی یہ سورت اس قدر روشن ہے کہ یہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو چمکا دیتی ہے، جو بھی پڑھتا ہے وہ چمک جاتا ہے، اس کی نسلوں کو چمکا دیتی ہے۔ اس لیے ناظرین آج وقت ہے، آج یا لوگ اپنے بے علمی کی وجہ سے، ان پڑھی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، لیکن قرآن کے اندر ہر ایک چیز رکھی ہے، شفا بھی ہے، رزق بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب کوئی بھی شخص، میں تو نہیں چاہتا کوئی محروم رہے، میں تو چاہتا ہوں جو شخص یہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا، لیکن خوش نصیب ہی یہ عمل کر پائے گا۔ بہت سارے لوگ آئیں گے، ویڈیو کو سکپ کر کے چلے جائیں گے یا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جس کے مقدر میں ہوگا وہی اس عمل سے فائدہ اٹھائے گا، عمل کو کر پائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کون کون آج اس عمل کو کر کے اس سے فیض یاب ہوتا ہے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرتا ہے۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، درود پاک وہی جو شروع میں پڑھا تھا یا آخر میں پڑھنا ہے، بس یہ سورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شأنیک هو الابتر۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی دوبارہ بھی اس کو شروع کرنا ہے، جتنی تعداد بتانے لگا ہوں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی سورت کو پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ اور کلیہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس پر عمل کر کے دیکھیں، کیونکہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بات میں نہیں کر رہا، اللہ والے کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بھی کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، نیک کام کو، اچھے کام کو، جس کام کو بھی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں وہ کبھی ادھورا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل مکمل آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ آپ کے لیے ایسا عمل اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ ناظرین اس لیے یہ عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے بھی نہیں بتایا، آج بس جوش آیا، میں نے کہا کیوں نہ بہت سارے لوگوں نے پیچھے اعمال کیے ہیں اور بڑے بڑے اچھے کمنٹ کیے ہیں، خوشی ہوئی، دلی خوشی ہوئی، اور میں نے بھی پھر آج آپ کو وہ عمل بتا دیا جو ایک راز ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ پہلی ہی بار یہ عمل کرنے سے آپ خود کہیں گے کہ فائدہ ہوا۔ حال ہی میں خاتون کو بتایا سورۃ الکوثر کا عمل، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کو شفا دی، پریشانیاں تھی، مسائل تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، کیونکہ یہ سورۃ الکوثر شفا ہے اور اسی طرح رزق اور برکت میں اضافے کا سبب ہے، اور اس سورت کے 20 نام خود قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ اگر آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں تو جب ہم اس شان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کا فضل برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اس لیے آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں بادشاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عرضیہ لکھی تھی جس میں اپنی بیماری کا حال لکھا تھا۔ اس نے کہا میرے سر میں درد رہتا ہے، موذی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دعا ارسال فرما دیں۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرمائی، جب وہ ٹوپی سر پر پہن لیتا تو درد چلا جاتا ہے، جب ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔
اس کو اس پر بڑا تعجب ہوا، اس نے ٹوپی پھاڑ کر دیکھا کیا چیز ہے۔ جب ٹوپی پھاڑی تو اس کے اندر کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ بسم اللہ تمام آفات سے بچاتی ہے، یہ سورۃ الکوثر ہر بیماری سے محفوظ کرتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی کی دعا کی قبولیت نہ ہوتی ہو، سورۃ الکوثر پڑھ کے دعا کریں، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن بادشاہ کے لیے قانون، غازی کے لیے تلوار، بیمار کے لیے شفا، غربت کا سہارا، کمزور کا آسا، گمراہ کے لیے ہدایت، قلب مردہ ہے تو زندگی دینے والا۔ تو ناظرین، قرآن کے اتنے فضائل، اتنی برکات ہیں کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب ہم قرآن کے ان معجزات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آج بھی 1400-1500 سال گزر گئے، پھر بھی قرآن کے اندر اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں قرآن کی طرف آتے ہیں، اللہ ان کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج بڑے بڑے لوگ جو بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں، جن کو کہیں سے شفا نہیں مل رہی، اللہ کے کلام کی برکت سے ان پر کرم ہو جاتا ہے۔ جب سارے راستے بند ہوتے ہیں تو پھر اللہ راستے کھول دیتا ہے اس قرآن کی برکت سے۔ تو اب آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے 113 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے وہ دعا جو میں نے پیچھے ذکر کیا اس کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب دعا مانگنی ہے، پانی پہ دم بھی کر لینا ہے۔ دعا مانگیں، پھر جو مانگتے جائیں گے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ عطا فرماتا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔